الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صلوات محمد وآل محمد مخدوم عالمیات کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس ماہ مبارک کی عزت اور عظمت کے صدقے میں جلیل و قادر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے باقی مجلس کو بحق محمد و آل محمد اس عظیم ترین عبادت کا بہترین اجر عطا فرمائے اور ان کے مرحومین کے درجات بارگاہ حضرت امام حسین علیہ السلام میں بلند فرمائے ہمارے مرکز کو نظر بد سے محفوظ رکھے اور قائد ملت جعفریہ کا سایہ ہمارے سروں پہ ہمیشہ سلامت رکھے سامعین گرامی قدر یہ ایک ایسی شخصیت سے منسوب مجلس عزا ہے کہ جو مشن اسلام کے لیے اتنی زیادہ ضروری تھی کہ اگر جناب خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب کی نصرت نہ ہوتی تو قبر اسلام کو پھول چڑھانے والا مجاور بھی نصیب نہ ہوتا شہزادی کا وجود اسلام کے لیے نعمت ہے دنیا ہم پر اعتراض کرتی ہے کہ جناب آپ جناب خدیجہ کی جتنی فضیلت بیان کرتے ہیں دوسری کسی رسول کی زوجہ کی اتنی فضیلت بیان نہیں کرتے میں عرض کروں کہ فضیلت تب بیان کی جاتی ہے اگر فضیلت ہو دوسروں کی فضیلت بتا دیجئے ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں لیکن میں کیا کروں کہ جب بھی میں نے تاریخ اسلام کو دیکھا تو مجھے باقی ازواج اسلام کے وظیفے پہ پلتی ہوئی نظر آئی خدیجہ اسلام کو پالتی ہوئی نظر آئی چاہیے تاریخ اسلام میں علماء سے پوچھ کر دیکھیں کہ باقی جتنی ازواج تھی ان کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ کس کو حکومت 1,00,000 روپیہ مہینہ دیتی تھی کس کو 20,000 مہینہ دیتی تھی کس کو 5,000 مہینہ دیتی تھی یہ سب سے پہلے تفریق تو آپ نے خود پیدا کی اگر آپ سب کو رسول کی زوجہ سمجھتے تھے تو سب کا وظیفہ برابر ہونا چاہیے تھا لیکن جس کی علی سے جتنی دشمنی زیادہ تھی اسے اتنا بات سے نوازتے ہیں دشمنی ہے ہمارے ہاں معیار علی کی دوستی ہے ہمارے ہاں محبت کا معیار محبت علی جبر ابی طالب ہے آپ کے ہاں دوستی کا معیار دشمنی علی جبر ابی طالب ہے جب آپ ہم سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ صرف خدیجہ کو کیوں بڑھاتے ہیں تو پھر مجھے بھی پوچھنے کا حق ہے کہ آپ بھی صرف ایک ہی زوجہ رسول کی اتنی زیادہ شان کیوں بیان کرتے ہیں اور کے پاس کون سی فضیلت تھی سوائے اس کے کہ وہ علی سے جنگ لڑنے کے لیے اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کون سا بیان موجود ہے خدیجۃ الکبریٰ کی فضیلت خدیجۃ الکبریٰ کی عزت کی وجہ خدیجۃ الکبریٰ کے احترام کی وجہ ہم کائنات کو بتانے کے لیے تیار ہے خدیجۃ الکبریٰ وہ ہے جو اسلام میں خدیجۃ الکبریٰ وہ ہے کہ جس نے پیغمبر کی غربت میں نبی سے شادی کی
कोई भी कर लेता है। साहिब इख्तिदार से किसी को भी शादी की ख्वाहिश हो सकती है। थोड़ा सा इस बात पर आपकी तवज्जो चाहता हूं। जब पैगंबर करीब है बता दो, पहला एहसान जनाब खदीजत कुबरा, उसने अपना रिश्ता खुद भेजा, बिल्कुल घर के माहौल के खिलाफ, खानदान के माहौल के खिलाफ। आज तक लड़की रिश्ता नहीं भेजती। शरीफ घरानों के अंदर ये दस्तूर नहीं है। शरीफ घर अगर किसी के साथ रिश्तेदारी करना चाहे तो वो दरमियान में किसी को रख लेते कि आप उनसे कहें कि हमारी तरफ तवज्जो करें, तवज्जो आ गई तरफ। बड़ा मुख्तसर है और जाहिर है कि रोजे वाले दिन इंसान की नजरें ज्यादातर खड़ी पर होती है। और शहीद मोहसिन नकवी के अल्लाह दर्जात बुलंद करे, सैयदजादे ने फरमाया कि कौसर की मौज चूमेगी खुद आके तेरे होंठ। कौसर की मौज चूमेगी खुद आके तेरे होंठ। तू भी अली के नाम से अफ्तार करके दे। इमाम ज़माना आपको सलाम। नारे हैदरी। देखिए, या अली कहने से आजकल किसी किस्म का कोई परहेज न कीजिए। जितना हो सके या अली कहे, हर सांस के साथ या अली कहे, क्योंकि रमजान में इबादत 70 गुना ज्यादा हो जाती है। 11 महीने एक दफा या अली कहो, एक खत्म कुरान का सवाब है। इस महीने में एक दफा या अली कहो, 70 खत्म कुरान का सवाब। नारे हैदरी। तो जो मौलवी पूरी रात के शबीने में उतना सवाब हासिल न करे जितना अली का चाहने वाला एक सांस में सवाब हासिल करे। तो इसलिए सामईन गिरामी कद्र बड़ी तवज्जो चाहते हो फिक्रात के अंदर कि लड़की वाले किसी के जिम्मे लगा देते हैं कि उस घर वालों से कहेंगे हमारे घर में रिश्ता है, तवज्जो। जैसे पैगंबर की बेटी का जिम्मा खुदा के था, पैगंबर आज़म की बेटी का रिश्ता खुदा के जिम्मे, उसी जिम्मे लगा देते। लेकिन खदीजत कुबरा ने क्या किया? उसने अपना रिश्ता खोल भिजवाया। बड़ी तवज्जो था। और अल्लाह ने बदला क्या दिया? बड़ा लायक मजमा होता है वो जिसके दिल में अली की मोहब्बत, मारिफत मिलती तब है जब सच्ची मोहब्बत अली की यहाँ पर आए। अली की दोगली मोहब्बत यहाँ पर आए तो मारिफत नहीं होती। अली की खालिश मोहब्बत आ जाए तो अल्फाज समझ में आना शुरू हो जाते हैं। जनाब खदीजतुल कुबरा ने अपने रिश्ते का पैगाम पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भिजवाया। इधर खदीजतुल कुबरा ने औरत के नाज को तोड़ा, खदीजतुल कुबरा ने औरत के नाज को तोड़ा। औरत के पास अल्लाह का दिया हुआ नाज है, वो इब्तिदा नहीं करती, वो पहल नहीं करती, वो शादी के लिए खुद पैगाम नहीं भिजवाती। खदीजतुल कुबरा ने इज्जत मुस्तफा की खातिर इधर अपनी तरफ से पैगाम भिजवाया। अल्लाह ने इनाम क्या दिया? अल्लाह ने इस बात को कबूल ऐसा किया, खदीजा तूने मेरे नबी की इज्जत और तकरीम की खातिर अपना रिश्ता खुद भिजवाया है। मैं अल्लाह वादा करता हूँ कयामत तक जब तक मोहम्मद मुस्तफा की शरीयत में निकाह होने लगेगा, मौलवी पहले लड़की से पूछेगा फिर लड़का से। पहले लड़की की मर्जी पूछी जाएगी कि तू राजी है कि नहीं। लड़की हाँ करेगी। और ये फिक्रा खास है उलमाए किराम से दुआ लेने की। सरकार ये इब्तिदा निकाह की क्या है? अंकाह तो मैं निकाह करती हूँ और मर्द कहते कबिल दो, मैं कबूल करता हूँ। इब्तिदा करने वाली खदीजा अगर ये रिश्ता मुस्तफा भिजवा देते तो आज टके टके का मौलवी कहता कि क्योंकि खदीजा दौलतमंद थी।
رشتہ بھجوایا ہو، رشتہ بھجوانے والی ذات جناب خدیجہ مصطفیٰ نے قبول فرمایا۔ اب میں کیونکہ اگرچہ میرا علمی کام کچھ بھی نہ ہو، یہ منبر میرے قائد کی نسبت سے بہت بلند ہے۔ اب تو آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، بڑا اختلاف ہے کہ حضور کی شادیوں کی تعداد کتنی، بہت زبردست اختلاف، اور بہتر ہے کہ اس اختلاف کو میں نہ ہی بیان کروں، کئی لوگ پریشان ہو جائیں۔ اس میں مشہور روایت کے مطابق کم از کم پیغمبر کی 9 ازواج کا ذکر ہے وقت وصال۔ یہ میں نے کم از کم وصال کے وقت کی تعداد بتائی، جو اس سے زیادہ ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ میں بیان کروں گا تو کچھ بچے پریشان ہو جائیں گے، لہذا میں انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں ایک فکرہ ضرور کہنا چاہتا، پیغمبر کی 9 شادیاں ہو یا 9000، دولہا بن کے محمد صرف خدیجہ کے دروازے پر لیکن طریقہ کار بتا، دولہا بن کے پیغمبر اکیلی خدیجہ کے دروازے پر، باقی کی ڈولیاں احترام رسالت میں لوگ خود پیغمبر کے دروازے پر چھوڑ گئے۔ اس میں آج کے کسی مسلمان کو تکلیف ہو ممکن ہے، ان کے لیے عزت کی، اکیلی ہے خدیجہ جس کے دروازے پر پیغمبر دولہا بن کر سج کر یاسین کا صحرا، طٰہٰ کی لڑیاں، مزمل کی مہندی، قبل مفلحون کے خزانوں کی بارش، شبکت اللہ کی مہندی، قل اعوذ برب الفلق کی دھونی تاکہ کسی بد نظرے کی نظر نہ لگے، ملکہ انجیل تیار ہوئی، حیا کی دیوی، وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل، صرف ایک جناب خدیجہ الکبریٰ جس کی ڈولی کو پیغمبر لے کر، اور ایک فرق ہمیشہ جاتا، اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ پیغمبر کی پہلی شادی اس وقت ہوئی کہ جب آپ کی عمر مبارک 25 سال، جناب خدیجہ الکبریٰ کی عمر کے متعلق مولوی صاحبان نے بہت زیادہ اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی، جہاں تک لکھا کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ 40 سال کی، یہ جو کاریگری کی گئی ہے اس مورخ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ عرب کے اندر 15 سال کا فرق ماں بیٹے جتنا فرق ہے۔ جو صاحبان شعور، صاحبان علم تشریف فرما ہے وہ اس فکرے کی گہرائی پر خود فکر کریں، 15 سال کا فرق یا 7 سال کی دلہنیں ہو، اس سوسائٹی میں اگر 15 سال کا فرق ہو، اگر 15 سال بڑی خاتون سے پیغمبر نے این عالم شباب میں شادی کی، تو اب یہ اعتراض کرنے کی بکواس کی کوشش نہ کرنا کہ شادیوں کا شوقین تھا، یعنی پیغمبر پر تو یہ اعتراض ہے کہ شادیوں کا شوقین تو عالم شباب تو تھا 25 سے 50 سال تک، 25 سال کی عمر میں میرے نبی کی پہلی شادی، 50 سال کی عمر تک خدیجہ کے علاوہ دوسری بیوی کوئی نہیں، جب شباب عروج پر ہو تب تو خدیجہ کے علاوہ دوسری
خدیجہ تو پیغمبر 50 سال کے ہو گئے. باقی عمر کتنی رہ گئی سرکار کی ظاہری؟ 13 سال. 13 سال میں کم از کم 13 شادیاں. اب ایک اشارہ کر کے گزر جاؤں گا. 13 سال میں 13 شادیاں. 13 سال میں 80 غزوے. پیغمبر نے 80 غزوات میں حصہ لیا. مکہ کی زندگی میں کوئی جنگ ہوئی نہیں. بدر خدیجہ کے بعد ہوئی، احد خدیجہ کے بعد ہوئی، خندق خدیجہ کے بعد ہوئی. نہیں فکرے بدل دوں، نماز خدیجہ کے بعد فرض ہوئی، روزے خدیجہ کے بعد فرض ہوئے. اس 25 سال کی عمر میں نہ نماز واجب تھی، نہ روزہ واجب تھا، نہ حج واجب تھا، نہ زکات واجب تھی، کیونکہ یہ اسلامک سوسائٹی کی چیزیں ہیں اور مکے میں اسلامی معاشرہ تھا ہی نہیں. اور دور ہمسائے کے حقوق بھی واجب نہیں تھے. ہمسائے کافر تھے تو حقوق کیسے؟ نماز واجب نہیں تھی، سوسائٹی کافروں کی تھی. 25 سال میں اکیلی خدیجہ، 13 سال میں 13 بیویاں. اب ان ساریوں کا وقت کیلکولیٹ کریں کہ ایک زوجہ کے حصے میں کتنا وقت آیا ہوگا. 1 سال، اس میں 5 نمازیں بھی، اس میں ماہ رمضان کے روزے بھی، اس میں 80 جنگیں بھی، اور مقابلہ خدیجہ سے. اور مقابلہ جناب خدیجہ تو زہرا سے، جو اتنی معتبر تھی کہ پیغمبر نے پہلی وحی کی ساری روزات سب سے پہلے جناب خدیجہ کو سنا. میں اس پہلو پر بڑی توجہ کروں. پیغمبر نے سب سے پہلے یہ خبر اپنی زوجہ کو سنا. وحی آنے کے فوراً بعد ایک اختلاف نہیں ہے خدیجہ کبریٰ کے پاس. اور براجمان کی روایت ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے، پیغمبر کا بدن کانپ رہا کہا مجھے سردی لگ رہی، مجھے کمبل دے دو، مجھے کمبل دے دو، مجھے کمبل دے دو. یہ الفاظ بار بار روایات کے مطابق پیغمبر کی زبان سے نکل رہے. خدیجہ کبریٰ نے ابن شاہ اشوب کے مطابق اپنی ایک یمنی کالے رنگ کی چادر اٹھائی اور وہ پیغمبر کو اڑا دی. فوراً جبرائیل نے آ کے کہا یا ایھا المدثر، اے کملی اوڑھنے والے. فکرہ عرض کرتا ہوں لیکن ہر روزے دار کی خدمت میں ہدیہ پیش کرتا ہوں پوری توجہ سے. اس فکرے کو ساری زندگی یاد رکھنا. بالخصوص دعا چاہتا ہوں کہ نظام شاہ صاحب کو فکرہ سنا رہا ہوں. کون مومنین مومنات کی توجہ چاہتا ہوں. جناب خدیجہ نے کیا کیا؟ اپنی کالی چادر اٹھائی، پیغمبر کو پہنائی، جبریل آ گیا. خدیجہ نے چادر پہنائی، جبریل آ گیا. خدیجہ نے چادر پہنائی، جبریل آ گیا. ماں چادر اڑا دے تب بھی آیت آ جاتی ہے، بیٹی چادر اڑا دے تب بھی آیت آ جاتی ہے. امام زمان آپ کو سنا، کبھی ماں چادر اڑا دے تب بھی آیت آ جاتی ہے، کبھی بیٹی چادر اڑا دے تب بھی آیت آ جاتی ہے. کیا گفتگو ہوئی؟ فرشتہ آیا تھا، اس نے یہ الفاظ کہے مجھ سے، اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ الفاظ کہے. پوری دنیا میں جا کے سروے کر کے دیکھیں بیوی ایک ایسا رشتہ. کوئی آدمی مستثنا چاہے تو میری اس سے کوئی کسی قسم کا جھگڑا نہیں. ماہ رمضان اس میں معاف کر دینا بڑی اچھی بات. میں اسپیشلی کسی کے لیے نہیں کہتا، جنرلی بات ہے. سب سے کم جو فضیلت کا اعتراف کرے وہ بیوی. یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو بڑی مشکل سے مقام اور منزلت کو تسلیم کرے. ہندوؤں کے یہاں ہے کہ ایک ساتھ ہوا پہ اڑ رہا ہوں، بیوی کھا رہا ہوں، بیوی کے پاس آ نیچے اترا کھا رہا ہے. بیوی نے کہا تم کیا ہر وقت ساتھ بنے رہتے ہو؟ ساتھ تو وہ تھا جو آج ہمارے گھر کے اوپر پرواز کر رہا. وہ گردن جھکا کے کہا، اس نے کہا وہ حکیم میں تھا. اس نے
ہو تو کبھی کبھی فجر بھی قضا کر دیتے ہو. یہ رشتہ نہیں ہو. بڑی مشکل سے آپ تجربہ کر کے دیکھیں. محبت ہو تو حد سے بڑھا دے گی. دشمنی ہو جائے تو کھانا کھا کے بھی بیٹھی ہو, گھومتا پھرتا رہتا ہوں. اسی لیے تجربہ, اگر دشمنی بھی ہو شوہر کی تو بے شک وہ کھلا کے بھی چلا جائے تو پھر بھی سہیلیوں سے کہے گی بھوکے مار کے. میں نے مولانا کو فون کیا تھا, مجھے آج تک یاد ہے, وہ ناروال گئے ہوتے. میں نے پوچھا کہ قبلہ کہاں ہے, تو وہ ناروے گئے. اسی دیر سے مجھے پتا چل گیا کہ اگر بیوی کو شوہر سے محبت ہو تو تھوڑے سفر کو زیادہ کر کے بتا. اللہ نہ کرے بیوی کو شوہر سے دشمنی ہو جائے, بغض ہو جائے, شوہر معراج سے ہو کر آ جائے, یہ ماننے پر تیار نہیں ہوگا. یہ کہیں میرے بستر میں تھے, شادی ہوئی ہو یا نہ ہوئی, شادی مدینے میں ہو یا مکے کی خبریں پہنچا دیں, لیکن کیا کہنے خلی ہے, سنتے ہی پہلا ذکر فرما آپ ہیں ہی ایسے. آپ پر ملائکہ کیوں نہ اترے, آپ ہیں ہی ایسے, آپ کا مقام ہی ایسا, آپ کی فضیلت ہی ایسی. پھر اس کے بعد اس نے اپنے خزانوں کا منہ کھول دو, منہ کھول دو. دیکھیے ایک ہے واجب, اس کو ادا نہیں کریں گے تو آپ کا مال پاک نہیں. وہ واجب کیا ہے, خمس اور زکات. 100 روپے میں سے ابھی کئی حضرات ایسے جو ماہ رمضان کی وجہ سے میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں خیرات کروں, اور ماشاءاللہ کرتے بھی اور کرنا بھی چاہیے, اور چاہیے, لیکن اس وقت تک نہ کرنا جب تک خمس ادا نہ کرنا. میری جیب میں 100 روپیہ تھا, میں نے خوش ہو کے فقیر کو دے. اس کا جو اثرات ہونے تھے, جو اس کی اچھائی ہونی تھی, وہ نہیں ملی تو میں ناراض ہو گیا. جاتا ہوں میں تو صدقہ بھی دیتا ہوں, پھر بھی مجھ سے بلائی نہیں کرتا. تو ظاہر ہے کہ جب 100 روپے آپ کے پاس ہی نہیں تھے, 100 روپے تو اس وقت پاک ہوگا جب اس میں سے حق کے زہرا بھی نکل جائے اور حق کے غلبا بھی نکل. آپ نے سید کا خمس تو ادا کیا نہیں تو مال تو پاک ہوا ہی نہیں. تو ایک آدمی نالی کے پانی سے غسل کرے اور پھر کہے کہ میں پاک ہو جاؤں. نالی کا پانی تو گندا ہے, میں جتنا مرضی اس میں ترتیب بناتا رہوں, نہاتا رہوں, پانی گندا ہے تو پاک کیسے کرے. اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو صدقہ دو, صدقہ دینا چاہتے ہو تو کس چیز کا دو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نیکی مل ہی نہیں سکتی ہرگز ہرگز اس وقت تک جب تک خدا کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جس سے محبت کرتے ہو. ہم سالن کوئی ہمسایہ کو دیتے ہیں جس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہو, کپڑے وہی اسی کے بارے میں فقیر کو دینے کا خیال آتا ہے جو پھٹ جائے. پیسے گر جانے کے بعد انسان کہتے ہیں چلو صدقہ نکل گیا. توجہ ہے یا نہیں؟ جس چیز سے محبت ہے اس چیز کا صدقہ, جو چیز اچھی لگتی ہے خدا کی راہ میں خرچ کرو, لیکن پہلے حق کے زہرا ادا کرو, پہلے زکات ادا کرو. جسے روزہ رکھ کے بھی غریب کی بھوک کا احساس نہیں ہوا اس نے کیا روزہ رکھا. جسے محروم نعمتیں رکھنے والے مومن کا خیال نہیں, یہ سارے روزے خدا قبول کرے گا. عید الفطر والے فطرانے کے بدلے میں 100 روپے کے بدلے میں نہیں دو گے تو سارے روزے قبول ہی نہیں. اور حکم ہے کہ گھر جا کے دو. یہ مسئلہ مولوی صاحبان بہت کم بتاتے ہیں کیونکہ عید نماز کو خود اکٹھا کر لیتے ہیں. اس لیے خاموش ہے, مجھے پتا مولوی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ دے آتے ہیں, اس لیے پریشان. حق تو یہ چار نظر آ جائے اس کے بعد کئی بندے آج کل فقیروں کو دے کے کہتے ہیں چلو ہمارا فطرہ نہیں کرو. واجب ہی نہیں ہوا تو پہلے, واجب سے پہلے کچھ ادا کرو تو قبول نہیں ہو. تو اس وقت مغرب ادا کر دے اور بڑا خوش ہو جائے, اللہ تیرا شکریہ میں نے ادا کر, شروع ہو گئے. ٹائم ہی نہیں ہوا تو کیسے ادا کرو. چاند شوال کا نظر ہی نہیں آئے تو فطرہ واجب ہی نہیں. اس سے پہلے آپ جتنا مرضی دیتے رہے مستحب ہے لیکن واجب تو نہیں. واجب اسی وقت ہوگا جب چاند نظر آ جائے اور نماز پڑھنے سے پہلے, اور حکم غریب کے گھر جا کے دو. 1 مہینے کی بھوک دیکھ لی, اب ذرا غریب کا گھر بھی دیکھ لو.
سونا لیتے جاتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. تو تم یا خدیجہ کے زر کی وجہ سے مسلمان ہو یا علی کے ڈر کی وجہ سے مسلمان ہو.
قرضے ختم نہیں ہوتے، قرضے وراثت میں منتقل ہوتے۔ اگر میں نے کسی کا قرض دینا ہے تو میرے مرنے کے بعد میری اولاد اس کی بات، اگر میرا کسی نے قرض دینا ہے میرے مرنے کے بعد میری اولاد اس کی حق۔ وہ جو سارا مال خرچ کر گئی تھی خمس و زکات سے زیادہ، وہ قرض ہو گیا تھا اسلام پر، اور پیغمبر پر واجب تھا کہ وہ قرض ادا کرے۔ خدیجہ دنیا سے چلی گئی تو وارثہ تھی فاطمہ، پیغمبر نے فتح کو لکھ کے خدیجہ کا قرضہ اتارا تھا۔ قرضہ عزاداران امام معلوم، اس بی بی کے مسائل کی فہرست بڑی طویل ہے، لیکن اس نے اپنی زندگی میں مسائل دیکھے۔ وہ صرف 3 سال کی قید ہے، شیب ابی طالب کے پتے کھانے پڑے، اور آخری وقت میں جیسے قبلہ و کعبہ بھی فرما رہے تھے اللہ ان کی زبان میں مزید تاثیر دے، اور کل مومنین و مومنات کے لیے میں دعا، ساری زندگی میں دعائیں کروں تو میں کرتا نہیں پا، لیکن میں شکر گزار ہوں، میں ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں کہ بی بی نے اس گناہگار کو اپنی وکالت کے لیے قبول فرمایا۔ میں بی بی کا شکر گزار ہوں۔ حق زہرا کے لیے 8 دن تو کیا 80 سال بھی جیل میں جانا پڑا، تو یہ نشروں کے لیے باعث عزت۔ ہماری جانیں قربان بی بی پاک تیرے مقدم میں، اے سچی بی بی تیرے سچ میں پوری کائنات کو۔ خدیجہ الکبریٰ 3 سال کے بعد جانے لگی اور اس نے ایک فکرہ کہا، بس میری ایک خواہش پوری ابھی کر دے ایک بات میں۔ کیا پہلی خواہش یہ ہے کہ مجھے اپنی قمیص کا کفن دیجیے۔ میں ایک فکرہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ آخری خواہش ہے خدیجہ الکبریٰ، مجھے اپنی قمیص کا کفن۔ حامد صدیق جتنے حضرات ذاکرین عزادار اس مجمع میں تشریف فرما، شخصیات بہت زیادہ ہیں اور وقت اب بالکل نہیں رہا میرے پاس، میں ایک کے لیے دعا کو اور 10 تک ذکر کرتا ہوں۔ یہ کردار محمد پر قیامت تک کی سب سے پہلی ہیڈ لائن ہے کہ 25 سال تک جو بیوی رہی وہ کہنے لگی اپنی قمیص کا کفن مجھے دیجیے۔ یہ کردار رسالت کی ہیڈ لائن ہے سب سے پہلی۔ اور دوسرا فکرہ میری ایک ہی بیٹی ہے، کوشش کیجئے گا میرے بعد زہرا روئے نہیں۔ پیغمبر نے سنا کیسے ہوگا کہ ایک مرتبہ پیغمبر زاروں قطار رونے لگے، ذاکرین فرماتے اب ہے کہہ کے اپنے گناہ بخشوا لو کہ پیغمبر نے رو کے کہا ذرا میری 2 انگلیوں کے درمیان دے۔ اب جو خدیجہ نے دیکھا تو طلب کے کہا کوئی ضعیفہ ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے، 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے کندھوں ہاتھ رکھ کے کھڑی ہے، کوئی دربار میں بیٹھا ہوا مجمع ہنس رہا ہے، وہ رو رہی کہ خدیجہ معاف کرنا یہ تیری بیٹی فاطمہ۔ آخری وقت میں خدیجہ طرف کے کہنے لگی یہ مردوں کے مجمع میں میری فاطمہ کس طرح سے بول۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کو سلام۔ یہ مردوں کے مجمع میں میری خدیجہ کر میری فاطمہ کیسے؟ عزاداران امام معلوم، اگرچہ وقت نہیں ہے لیکن اگر میں یہ فکرہ اس تاریخ کو نہ پڑھ سکا تو میرے دل کے اندر تکلیف رہے گی، جلدی جلدی ایک فکرہ پڑھتا ہوں۔ یہ فکرہ تو میں نے باپ بیٹی کا پڑھا، ایک فکرہ اور سوچا اور پوری ذمہ داری سے یہ فکرہ پڑھا۔ مولانا عبداللہ شیخ پوری غیر شیعہ متعصب عالم دین، اس کی کتاب ہے، اس کا نام ہے رسول اللہ کے آنسو، یہ فارم بک سٹور سے بھی مل جاتی ہے۔ اس کے اندر اس نے لکھا کہ آخری وقت میں رسول خدا نے علی سے کہا کہ علی وہ جو تمہاری بیٹی پیدا ہوئی ہے اسے میرے سینے پہ سنا۔ اس بی بی کا نام ہے زینب عالیہ۔ موسم اسلام جناب خدیجہ الکبریٰ کی یوم شہادت میں تشریف فرمائے اور میں غیر شیعہ عالم دین کی روایت سے فکرے پڑھ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ اسے میرے سینے پہ سنا دوں تو چھوٹی سی زینب عالیہ کو علی نے سینے پر لٹا، اس وقت شہزادی کی عمر کچھ مہینے تھی۔ ایک مرتبہ
کبھی چھڑکنا نہیں. اس کی شکل خدیجہ سے ملتی ہے. اس کی شکل خدیجہ تو کبرا سے ملتی ہے. ایک آخری خواہش فاطمہ کے لیے خدیجہ کی تھی کہ زہرا روئے نہیں، اور دوسری خواہش پیغمبر کی تھی کہ زینب کو جھڑکنا نہیں. دونوں بیویوں کی قسمت میں کائنات قربان. ایک باپ کے نوکر کے سامنے روتی ہے، دوسری باپ کے قاتلوں سے کوفہ اور شام میں چھڑکے کھاتی ہوئی، ہاتھوں میں رسیاں باندھے ہوئے، بے مکنا اور چادر، دشمنوں کا مجمع، زینب عالیہ، آواز علی، تماشا دیکھو علی کی بیٹیاں، تماشا دیکھو فاطمہ کی اولاد. ربنا تقبل منا انك انت السميع. خدایا اپنے موت کے ساتھ صحت و تندرستی کے ساتھ ہمیشہ آباد و شاد رکھ. کہ خاص اخراجات قبول فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے عائزہ پہ رحم فرما، ان کے گھر پہ اپنی نعمتوں کا نزول فرما. بحق محمد و آل محمد بحق محمد قبلہ معظم شاہ علی صاحب کے رزق میں برکت عطا فرما. سارے حضرات دعا فرمائیے خدایا نصرت شاہ صاحب کو صحت کامل و عاجلہ عطا فرما. خدایا جمیع حاضرین مجلس مومنین و مومنات جتنے تشریف فرمائے، آج فاطمہ کی ماں سے سوال کر رہے ہیں. آپ فاطمہ زہرا کی والدہ گرامی سے ایک پورے عرب کو عطا کرنے والی، ایک پورے عرب کے گھروں کو بھرنے والی، علی کے شیعوں کے رزق میں برکت عطا فرما، علی کے شیعوں کے کاروبار میں ترقی عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا کر، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا کر، جو بے گھر ہیں ان کے گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما. بحق محمد جملہ حاضرین کی جو دعائیں سب کی دعائیں قبول فرما، اور مجلس صدا کے صدقہ میں گناہگار کی جملہ پریشانیوں کو اور امتحانوں کو ختم فرما، اور محمد اور آپ سے کامیابی نصیب فرما. امام زمانے کے ظہور میں جلدی فرما. ہر وہ دعا قبول کر جو سارے مجمع کے حق میں بہتر ہو، اور کوئی مومنین و مومنات کے بہتر حدیث صلوات.